अभी हम गाड़ी में आए, जिस साथी की थी बेंटले गाड़ी, बड़ी खूबसूरत घड़ियाँ, गाड़ियाँ, सड़कें। लेकिन एक खूबसूरती लाइफ की होती है कि लाइफ ब्यूटीफुल हो, लाइफ अंदर होती है। वो बेंटले में नहीं होती, वो रोल्स रॉयस में नहीं होती, वो बड़े घरों में नहीं होती, बड़े कारोबारों में नहीं होती। ज़िंदगी अंदर चलती है। जब वो निकलते हैं तो हम डेड बॉडी हो जाते हैं। कोई नहीं कहता मौलाना तारिक जमील, कहेंगे डेड बॉडी, या हमारे यहाँ कहेंगे मैयत। ज़िंदगी कैसे खूबसूरत हो, ज़िंदगी पैसे से नहीं होती, शक्लों से नहीं होती, किसी दुनिया की चीज़ से लाइफ की ब्यूटी का कोई ताल्लुक है। और जब तक लाइफ में ब्यूटी ना हो तो कोई चीज़ मज़ा नहीं देती। क्या लुत्फ़ अंजमन का जब दिल ही बुझ गया हो, 100 बार चमन महका, 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई। तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह ने एक आयत हमें सुनाई, एक आयत, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कि अगर लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हो, उसके लिए ना इंग्लैंड रहने की ज़रूरत है, ना अमेरिका रहने की ज़रूरत है। मैं अफ्रीका के गरीब मुल्कों में गया हूँ, जंगलों में, सहराओं में फिरा हूँ, तो उनके ज़िंदगी देखकर हैरत होती है। उनको आज की दुनिया की किसी चीज़ की कोई ख़बर नहीं। आज भी उनके घर में रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं, चांद की रोशनी उनकी रोशनी। रात को उनके घरों में चिराग भी नहीं जलते। मैं ऐसे मुल्कों में गया। लेकिन अगर ज़िंदगी खूबसूरत है तो रात में भी सूरज नज़र आएगा और दिन में भी चांद नज़र आएगा। अगर ज़िंदगी उदास है, ज़िंदगी वीरान है, ज़िंदगी में ब्यूटी नहीं है, तो आपको इंग्लैंड भी सब सहरा नज़र आएगा। आपको खूबसूरत स्कॉटलैंड की वादियाँ देखकर भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मेरे रब ने कहा, लक़द, यकीनन, डेफिनेटली, नो डाउट, कान लकुम, तुम्हारे लिए फैसला हो चुका है, होगा नहीं, कान लकुम, तुम्हारे लिए फैसला हो चुका है। अगर अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल, खूबसूरत, पीसफुल बनाना चाहते हो तो मेरे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए खूबसूरत मॉडल है। अच्छा, उस्वतुन हसना, उस्वा कहते हैं मॉडल को और हसना कहते हैं खूबसूरत को। यहाँ उस्वतुन कामिला नहीं कहा कि परफेक्ट नमूना है, कामिल नमूना है, मजबूत नमूना है। कितने अल्फाज से हसना क्यों लाए? कि इंसान ब्यूटी को पसंद करता है। ये आपने सब कुछ क्यों बनाया? सीधी सादी भी ठीक है, ये क्यों बनाया? ये ऐसी खूबसूरत गाड़ियाँ क्यों बन रही हैं? इतने महंगे जूते। वो हम जब कॉलेज पढ़ते थे तो गए एनएम स्टोर पर, तो वहाँ उस वक्त ये सच नहीं। तो मेरे अल्लाह को पता है कि मेरे बंदों को खूबसूरती पसंद है। अब छोटे बच्चे को स्माइल दो तो वो आपको हंस के देखेगा, उसको ऐसे देखो वो रोने लगेगा, हालांकि उसे पता नहीं है। लेकिन जब चेहरे पे बदसूरती आई तो उसने भी फील किया और रोने लग गया। जब आपने स्माइल दी तो वो आपको देख के हंसने लगा, उसका कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। इतनी छोटी उम्र से बच्चा से लेकर बड़ा ब्यूटी कॉन्शियस होता है और खूबसूरत चीज़ के लिए दिल खिंचता है। आपको तो 14वीं का चांद नज़र नहीं आता, तो हमारे यहाँ तो 14वीं का चांद निकला होता है तो मैं चारपाई डलवा के और घंटों उसको देखता रहता, मुझे उसका मज़ा आता रहता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सिर्फ मेरे नबी की ज़िंदगी है। उस्वा, मॉडल। हसना किसे कहते हैं? हसना का आम मतलब हसीन, हुस्न, खूबसूरती है। लेकिन हसना चेहरे पर तिल जो होता है, जो चेहरे को खूबसूरत बना देता है। आपने देखा कभी जिनके चेहरों पे कोई एक तिल हो तो वो चेहरा बड़ा ब्यूटीफुल नज़र आता है और कशिश नज़र आता है। तो हसना चेहरे के उस डॉट को, काले डॉट को कहते हैं जिससे चेहरे की ब्यूटी बढ़ जाती है। तो मेरा अल्लाह कह रहा है, अगर तुमने अपने चेहरे पे तिल सजाना है, डॉट जिससे आप हसीन लगते हैं, तो मेरे नबी की ज़िंदगी अपना लो। इससे खूबसूरत लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो खूबसूरती अगर मुझे मिल गई, आपको मिल गई, तो आपकी दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। पूरी जिंदगी पर आने के लिए मैं सिर्फ 2 हदीस से आपको सुनाता हूँ।
صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں، آپ کی پوری لائف 180 پہ چلی گئی اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں، مزہ لیں، بھوک میں بھی مزہ لیں۔ ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو۔ صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سنا، میرے نبی نے فرمایا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ۔ اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں، معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے، کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت؟ ان کا جی ماں ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ لو، اپنی زبان کو سنبھال لو۔ کینچی بنائی، کینچی کاٹ لو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں، واحد آدمی، اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو تھی، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی۔ میں تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی، 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کا وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان، اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو جائے۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں، ہمارے ہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر تک کی مطلب ہے؟ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟
اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے. زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں. تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے، ایسے بڑا مست ہوتا ہے. تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ڈور چکوری دی. تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی. جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے. جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگا. یہ تو فضولیات ہیں. اب میں اصل بتاتا ہوں. تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی. تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سنا. لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل. نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول. اور میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کا خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں. اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے. نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا. آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا دے، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے پر بات کر رہا ہوں. تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی. ایک حدیث